اسٹیفर्س کے موضوع دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، صحابہ کرام نے دین کے پھیلانے میں جس قدر تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں، ان کا برداشت کرنا تو درکنار، ان تکلیفوں کا ارادہ کرنا بھی ہم جیسوں کے لیے دشوار ہے۔ تاریخ کی کتابیں ان واقعات سے بھری پڑی ہیں، مگر ان پر عمل کرنا تو علیحدہ رہا۔ ہم ان کا مطالعہ کرنے کی بھی تکلیف نہیں کرتے۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا۔ موضوع کے آغاز سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین اکرامی، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ان کو اس چیز کا صدمہ تھا اور اس پر اپنے نفس کو ملامت کرتے رہتے تھے کہ اے انس، اسلام کی پہلی عظیم الشان لڑائی جاری ہے اور تو اس میں شریک نہ ہو سکا۔ ساتھ ہی ان کی یہ بھی تمنا تھی کہ اسلام کی کوئی دوسری لڑائی ہو تاکہ وہ اپنے حوصلے کو پورا کر سکیں، لیکن ان کے کچھ ہی انتظار کے بعد اتفاق سے احد کی لڑائی پیش آ گئی، جس میں وہ بڑی بہادری اور دلیری سے شریک ہوئے۔ ناظرین، احد کی لڑائی میں اول تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، مگر آخر میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ وہ غلطی تھی کہ جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو ایک خاص جگہ پر مقرر کر رکھا تھا کہ تم لوگ جب تک میں نہ کہوں اس جگہ سے نہ ہٹنا، کہ وہاں سے دشمن کے حملے کا بہت خطرہ ہے۔ لیکن مسلمان اس جگہ بہت بڑی غلطی کر بیٹھے۔ جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہو رہی تھی، جب مسلمانوں نے کافروں کو بھاگتے دیکھا تو یہ لوگ بھی یہ سمجھ کر اس جگہ سے ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے اور مسلمان کامیابی حاصل کر چکے ہیں، اس لیے بھاگتے ہوئے کافروں کا پیچھا کیا جائے اور غنیمت کا مال حاصل کر لیا جائے تاکہ اس سے اسلام کو فائدہ ہو۔ اس جماعت کے سردار نے منع بھی کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت تھی کہ جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک اس جگہ سے نہ ہٹنا۔ صحابہ کرام نے یہ غلطی ارادتاً تو نہ کی تھی، مگر ان لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صرف لڑائی کے وقت تک تھا، وہاں سے ہٹ کر میدان میں پہنچ گئے۔ لیکن بھاگتے ہوئے کافروں نے اس جگہ کو خالی دیکھ کر اس کی طرف سے آ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا، کیونکہ مسلمان بے فکر تھے کہ ہم فتح حاصل کر چکے ہیں۔ مگر اچانک بے خبری کے حملے سے مسلمان مغلوب ہو گئے اور دونوں اطراف سے کافروں کے بیچ آ گئے، جس کی وجہ سے ادھر ادھر پریشان بھاگ رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ سامنے سے ایک دوسرے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، ان سے کہا کہ اے سعد، کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم، جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے۔ حضرت سعد بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بہادری کا مظاہرہ کیا کہ حضرت سعد بن معاذ سے یہ بات کہتے ہی تلوار تو پہلے ہی ہاتھ میں تھی، کافروں کے ہجوم میں گھس گئے اور اللہ کے پیارے صحابی حضرت سعد بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس نہ آ سکے اور شہید ہو گئے۔ حضرت سعد بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اتنی دردناک تھی کہ اسلامی کتابوں میں آیا ہے کہ شہادت کے بعد ان کے بدن کو دیکھا گیا تو زخموں سے چھلنی ہو چکا تھا اور جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں نظر آتا تھا کہ جہاں ان پر کوئی زخم نہ ہوا ہو۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احد کی لڑائی میں کفار کی جانب سے دردناک شہادت نصیب ہوئی تھی۔ ان کے جسم پر 80 سے زیادہ زخم ہوئے تھے اور تلوار کے نشان بھی بدن پر عیاں تھے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پہچان بہت مشکل تھی۔ اسلامی کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ ان کی بہن نے ان کو انگلیوں کے پوروں سے پہچانا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے جسم پر کوئی بھی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں سے یہ پہچان لیا جائے کہ یہ انس بن نضر ہیں۔ ناظرین گرامی، بے شک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا انتہائی پسند تھا، اور اگر کسی وجہ سے یا اتفاقاً کوئی لڑائی چھوٹ جاتی تو وہ اپنے آپ کو کس قدر ملامت کرتے رہتے، یہ تو آپ اس واقعے میں بخوبی جان چکے ہیں۔ لیکن وہیں دوسری طرف یہ واقعہ ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے، جو لوگ اخلاص
इखलास और सच्ची तलब के साथ अल्लाह के काम में लग जाते हैं और अल्लाह ताला की रजा के लिए अपनी जान तक को कुर्बान करने में हिचकिचाहट नहीं महसूस करते तो अल्लाह उनको दुनिया में ही जन्नत का मजा चखा देते हैं। ये हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो जिंदगी ही में जन्नत की खुशबू सूंघ रहे थे कि उन्होंने हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हो को ओहद पहाड़ से खुशबू आने के बारे में मुत्तले किया। अगर इखलास आदमी में हो जाए तो दुनिया में भी जन्नत का मजा आने लगता है। नाज़रीन गिरामी, बेशक ये सहाबा का अजीम मकाम है और वो अजीम लोग थे और उनके हौसले भी अजीम थे और हमारा ईमान इतना कमजोर है कि हम इन पर अमल करने के बारे में सोचने से भी डरते हैं। लेकिन कम अज कम अल्लाह के दीन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले अजीम लोगों के बारे में हमें मुताला जरूर करना चाहिए और ये ईमानी कुव्वत के लिए इंतहाई जरूरी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन गिरामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर, जबकि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी नई मालूमाती और तारीखी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।